کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے امبانی کی دولت دبئی کے شیخ محمد بن راشد کی دولت سے کتنی زیادہ ہے؟ دونوں ارب پتی شخصیات میں دولت اور وسائل کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ کون زیادہ پرتعیش زندگی گزار رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے کون زیادہ دولت مند ہے؟ آج ہم دو بڑی شخصیات کا موازنہ کریں گے۔ ایک طرف ہیں بھارت کے امبانی اور دوسری طرف ہیں دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم۔ یہ دونوں ارب پتی افراد دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کون سب سے آگے ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امبانی کی کل دولت دبئی کے حکمران سے کہیں زیادہ ہے۔ بھارت کے مکیش امبانی کی دولت تقریباً $100 بلین سے بھی زیادہ ہے، جبکہ دبئی کے شیخ محمد بن راشد المکتوم کی دولت کا تخمینہ تقریباً $15 بلین لگایا گیا ہے۔ یہ فرق تقریباً 6 گنا بنتا ہے۔ امبانی کا بنیادی کاروبار ریلائنس انڈسٹریز ہے، جو کہ تیل اور پیٹرو کیمیکلز سے لے کر ٹیلی کمیونیکیشنز تک وسیع کاروبار کرتی ہے۔ دوسری طرف شیخ محمد بن راشد کی دولت کا انحصار زیادہ تر دبئی کی ریئل اسٹیٹ حکومت اور دبئی ورلڈ جیسے بڑے کاروباروں پر ہے۔ اگر ہم ان دونوں کی دولت کے ذرائع کا جائزہ لیں تو دونوں کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز نے انہیں تیل اور توانائی کے شعبے میں بے انتہا کامیابی دی، جس سے ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ لیکن صرف یہی نہیں، امبانی نے ٹیلی کام کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کیا جب انہوں نے جیو لانچ کیا۔ اس سروس نے بھارت میں انٹرنیٹ کی قیمتوں کو انتہائی سستا کر دیا، اور اس سے نہ صرف عوام بلکہ ان کے کاروبار کو بھی بڑا فائدہ ہوا۔ دوسری طرف شیخ محمد بن راشد المکتوم کی دولت کا بڑا حصہ دبئی کی ترقی سے جوڑا ہے۔ دبئی کو عالمی معیار کا شہر بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دبئی کی ریئل اسٹیٹ، ہوٹلنگ اور سیاحت کی صنعتیں ان کی حکمت عملی کا حصہ رہی ہے، جو کہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون زیادہ پرتعیش زندگی گزار رہا ہے؟ امبانی کی 27 منزلہ رہائش گاہ انتیلیا دنیا کے سب سے مہنگے گھروں میں سے ایک ہے، جس کی قیمت $1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں ہیلی پیڈ، سینما، جنم اور یہاں تک کہ اپنے ہی متعدد سوئمنگ پولز بھی ہیں۔ یہ گھر ممبئی میں واقع ہے اور امبانی فیملی کے ساتھ ساتھ کئی سٹاف ممبران بھی اس میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ محمد بن راشد کا طرز زندگی بھی انتہائی شاہانہ ہے۔ دبئی میں ان کے پاس کئی محلات ہیں، جن میں سے سب سے مشہور زبل پیلس ہے، جہاں وہ اپنی شاہی زندگی گزارتے ہیں۔ دبئی کی عمارت اور اس کے لگژری سٹائل کو انہوں نے ایک الگ سطح پر پہنچا دیا ہے۔ ان کے پاس دنیا کے سب سے مہنگی اور جدید ترین گاڑیاں اور گھوڑے بھی ہیں، جو ان کی شاہانہ طرز زندگی کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ امبانی اور شیخ محمد بن راشد کی دولت کے فرق کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کا کاروباری ماڈل اور حکمت عملی مختلف ہے۔ امبانی نے بھارت کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اور ٹیلی کمیونیکیشن، توانائی اور پیٹرو کیمیکلز میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ بھارت کی وسیع آبادی اور ترقی پذیر معیشت نے امبانی کو نہ صرف دولت مند بنایا، بلکہ انہیں دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل کر دیا۔ شیخ محمد بن راشد نے دبئی کو ایک عالمی سطح کا بزنس اور ٹورزم ہب بنایا۔ ان کی قیادت میں دبئی نے خود کو ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کیا جہاں عالمی سرمایہ کار اور سیاح آنا چاہتے ہیں۔ دبئی کی معیشت تیل پر انحصار کرنے کے بجائے ریئل اسٹیٹ، ہوٹلنگ اور ایویئیشن جیسے شعبوں میں پھیل چکی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے دونوں شخصیات کا عوامی کردار۔ امبانی عوامی سطح پر کم ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب بھی وہ سامنے آتے ہیں، ان کے لباس اور انداز سے ان کی شان و شوکت جھلکتی ہے۔ بھارت میں انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اپنے کاروبار کے ذریعے قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شیخ محمد بن راشد بھی ایک مقبول شخصیت ہیں، لیکن ان کا عوامی کردار ان سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ انہوں نے دبئی کو ایک جدید اور عالمی معیار کا شہر بنانے کے لیے کئی بڑے فیصلے کیے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک حکمران ہیں بلکہ ایک شاعر، مصنف اور انسانی حقوق کے حامی بھی ہیں۔ ان کے منصوبے اور ترقیاتی کام عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو پر غور کریں۔ امبانی کی دولت کا بڑا حصہ کاروباری منافع سے آتا ہے، جبکہ شیخ محمد بن راشد کی دولت کا تعلق زیادہ تر دبئی کی حکومتی اثاثوں اور سرمایہ کاریوں سے ہے۔ دبئی کی غیر معمولی ترقی اور عالمی معیار کے منصوبے شیخ محمد بن راشد کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر جائزہ ان دو بڑی شخصیات کا۔ کیا آپ کے خیال میں امبانی کی دولت زیادہ اہم ہے یا شیخ محمد بن راشد کی عالمی سطح پر اثر اندازی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔